انڈیا اور امریکہ نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان ٹیررزم دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے. بہت اچھی بات ہے. ہو کیا رہا ہے ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ٹرمپ صاحب کا اصل مسئلہ ٹیررزم نہیں ہے, امریکہ تو اس کھیل سے نکل گیا. ٹرمپ صاحب کا اس وقت بنیادی مسئلہ امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. انہیں اپنی بیلنس شیٹ ٹھیک کرنی ہے, جس کا مطلب ہے ان ادر ورڈز کہ مودی صاحب وہاں گئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری طرف سے یہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کری, اسٹیٹمنٹ تو ہم دے دیں گے, یہ سامان ہمارا آپ خرید لیں, یہ F-35 جس کو ایلون مسک نے کہا تھا کہ یہ کباڑ ہے یہ آپ لے جائیں, اور رشیا کے آئل سے جو آپ نے پیسے ویسے کمائے ہوئے ہیں ذرا اس میں سے ہمیں بھی کچھ دیجیے. یہ دے کے تو لے دے کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیلنس شیٹ ٹھیک کرائیں, باقی کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو دے دیتے ہیں. دوسری طرف اسلام آباد میں ایکٹنگ ایمبیسڈر جو ہے یو ایس کی, انہوں نے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی ہے. وہ ہمارے انٹرنل افیئرز منسٹر ہیں, وزیر داخلہ ہیں. یہ ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے کہ وہ وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار سے نہیں مل رہی, وہ انٹیریئر منسٹر سے مل رہی ہیں. چلے اس کی بھی کوئی ہوگی لاجک, آگے چل کے ڈسکس کر لیں گے اسے بھی. تو یاد کراتے ہیں آپ کو کہ یہ اصل قصہ جس فیوریٹ ٹیون کو یہ بجا رہے ہیں مودی صاحب, وہ ہے ممبئی کے حملے جو 2008 میں ہوئے تھے, 4 جولائی کو غالباً. اس کی ٹوٹل جو ان کے پاس رسیدیں ہیں, ان کی ٹوٹل پروف جو ہیں وہ انڈین میڈیا میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ہے. ایک اجمل قصاب نامی آدمی ان کے ہاتھ آ گیا تھا, وہ ہے. ایسے تو بہت سے انڈین پکڑ کے ہم بھی ان کو پکڑا سکتے ہیں اور ان کو 100 الزامات لگا کے اپنے کسی سیشن کورٹ میں ٹرائی کر کے دے دیتے ہیں, بٹ ول دیٹ بی اے پروف انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ؟ اس کو پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ہمارے محترم ہیں ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب, ہمیشہ اس کا وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا تھا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کا کیا پروف ہے. انڈینز کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو فائلز کی فائلز تھدے کے تھدے پکڑائے پاکستان کو کہ یہ آپ کی طرف سے ہوا تھا, پروف دیے. تو بھائی جوائنٹ انویسٹیگیشن کی جو پاکستان کی آفر تھی وہ بھی قبول کر لیتے if you were so fair in this matter. آگے چلتے ہیں. پلوامہ اٹیکس ہوئے. پلوامہ کے اٹیکس کے بعد ستیہ پال سنگھ صاحب جو ہے ایکس گورنر جموں اینڈ کشمیر, آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے, انہوں نے پچھلے سال کرن تھاپڑ صاحب کے پروگرام دوائر میں انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا تو مودی صاحب نے کرایا تھا. ہی ہشڈ می اپ, میں ریفرنس دے دیتا ہوں, یہ ان کا پروگرام یوٹیوب پہ دوائر موجود ہے, 14 اپریل 2023, 14th of April 2023. مودی سائلنسڈ می آن پلوامہ لیپسز, ان کے الفاظ. تو حقیقت کیا تھی, کیا پاکستان کا اس میں کیا لینا دینا تھا؟ یہ سب آپ کا اپنا ہی کیا دھرا تھا جو آپ کے سامنے آیا. اس کے جواب میں آپ نے جو بالا کوٹ میں کیا اس کا جواب آپ کو مل گیا. سو نتھنگ مچ ٹو وری اباؤٹ فار پاکستان ان مائی اوپینین. ہمارے ساتھ عثمان شاہد صاحب ہیں آج ڈسکشن میں, کچھ دیر میں ہمیں جوائن کرتے ہیں. آصف علی بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں, بہت بہت شکریہ. اور لیٹر ان دا شو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر منور حسین صاحب. آصف علی بھٹی صاحب, آپ سے ابتدا کرتے ہیں. یہ آپ نے تو ایک وہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی, واٹ از ہیپننگ, یہ سارا کیا قصہ چل رہا ہے؟ مودی صاحب ان کو سامان بیچنے کے چکر میں ان کے ساتھ جوائنٹ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اور دیر از اینی تھنگ مور ٹو اٹ؟ تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, بنیادی طور پہ امریکہ اور بھارت ایک بڑے ہی قریبی دوست بھی ہیں, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ جغرافیائی لوکیشن ہے بھارت کی. اور چائنا کے ساتھ جس طرح کے ٹسل چل رہی ہے امریکہ کی, اور ایک مقابلے کی فضا ہے, چاہے اس کو تجارتی کہیں, چاہے اس کو فوجی طاقت کے طور پہ کہیں, یا ہیجمنی کے حوالے سے بات کریں, تو ڈیفینیٹلی بہت سخت ضرورت ہے امریکہ کو بھارت کی اس ریجن کے اندر. اب وہ صرف چائنا نہیں ہے, وہ رشیا بھی ہے, اور پورے ریجن کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن افغانستان کو لے کر کے جب دیکھتے ہیں ہم, تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک پرسپیکٹو ہے کہ بھارت کو کتنا قریب رکھنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو آپ کے پروگرام میں بتایا بھی تھا, اور ٹیکسس کے اندر جب 2018 میں مودی آئے تھے
اور ٹرمپ اس وقت پریزیڈنٹ تھے، تو اسی طرح کی محبت بھری جفیاں اور پپیاں انہوں نے کی تھی، اور یہ سمبولیکلی اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ ہماری بڑی قریبی جو ہے وہ دوستی ہے اور تعلق داری ہے۔ لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لے کر کے لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید انہوں نے شی جی پنگ کو جو کال کی، پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی انہوں نے رشین پریزیڈنٹ کو بھی کال کی ہے، اور تمام معاملات کے اندر وہ بڑے ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے تعلقات کو بہتر کیا جائے ان ممالک کے ساتھ جو کسی حد تک مخاصمت کی حد تک بڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں مودی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن آپ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ جو ریسنٹلی مودی نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، خاص طور پہ یورپ میں جا کے، اور پھر وہ رشین پریزیڈنٹ سے ملے، اس کے ساتھ زلنسکی سے ملے، انہوں نے اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ اس علاقے کے نہ صرف بڑے ہیں بلکہ شاید وہ کوئی بہت بڑی طاقت بھی ہیں، ملٹری مائٹ ہیں یا اکنامک پاور ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ہم جب پاکستان کو بیچ میں شامل کرتے تو اس کا ذکر میں تھوڑا سا بعد میں اس لیے کروں گا کیونکہ دیکھیں جب ابھی وہ تشریف لائے ہیں یہاں پہ تو ان کو بہت اچھا پروٹوکول ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کی باڈی لینگویج کو ذرا ضرور دیکھیے گا کہ وہ ان کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے تھے جیسے ان کا کوئی اب میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، یہ لفظ کے مناسب نہیں ہے ایک کسی ڈگنیٹری کے لیے، لیکن وہ ان کو ایک معمولی طریقے سے اسے ڈیل کر رہے تھے کہ جیسے پرانا کوئی جاننے والا آتا ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، اور اس کو انہوں نے جو کام شام کہنے تھے وہ کام بھی ان کو بتائے ہیں کہ کیا کام انہیں کرنے ہیں۔ لیکن پاکستان کی پرسپیکٹو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان پہ براہ راست الزامات فکس کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ پاکستان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں، اور افغانستان کے معاملے کے اندر پاکستان پہ جو الزام تھا کہ ڈبل پالیسی رکھی ہوئی ہے پاکستان نے، ایک طرف ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہیں طالبان کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے اور اس کے بعد پھر انہیں کے خلاف فائٹ اگینسٹ ٹیرر بھی آپ لڑ رہے ہیں، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں شاید پاکستان کو جو ہے نا بلیم گیم میں ڈالا گیا۔ لیکن اس دفعہ اسپیسیفکلی 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ٹرمپ کی اور مودی کی 1 on 1، جس کے اندر یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں اور بہت ساری چیزیں نہیں بتائی گئیں جو کہ ہماری ایڈمنسٹریشن، یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے بھی بات جب ہوئی ہے تو وہ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ٹرمپ نے کیا بات کی، لیکن جب وہ پریس کانفرنس، جوائنٹ پریس کانفرنس جو بڑی امپورٹنٹ تھی، اس کے اندر پاکستان کو فکس کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ وار اینڈ ٹیرر کے اندر تو اپنا رول پلے کرتا ہی رہا ہے، لیکن دہشت گردی جو بھارت میں ہوتی رہی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے جو کہ ملٹری کے لیے کام کرتے ہیں ان کو بھی فکس کر دیا گیا ہے، اور یہ جو عدالتی کاروائیاں ہیں یا باقی جو معاملات ہیں جو کہ ایک روٹین میں ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے کہا گیا پاکستان کو کہ وہ شاید پاکستان کے اوپر یہ چارج جو ہے وہ فکس کر رہے ہیں کہ پاکستان انوالو رہا ہے، اور دہشت گردی کی جو معاملات ہیں اس کو کنٹین کرنے کے لیے اب آپ دیکھیں کہ F-35 بٹی صاحب 70-80 ہزار جانیں ہماری گئیں، جی دہشت گردی ہم کرا رہے ہیں، افغانستان کو برباد ہم نے کیا ہے کہ امریکہ نے کیا ہے؟ اس وقت وہاں پہ رو کھیل کھیل رہی ہے کہ پاکستان کھیل رہا ہے، عجیب باتیں ہو رہی ہیں، میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس سارے نیریٹو کو، مطلب کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ آپ اور میں شاید ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن بالکل کریں گے، ڈسکس کیوں کریں گے؟ دیکھیے سر، دیکھیں یہ جو اصل مسئلہ ہے نا، ریالٹی از سو بلڈ اینڈ فیکٹس آر سو ڈسٹارٹیڈ، اور اس کے اور ان کے ساتھ مل کے یہ سارا کھیل کھیل اندر عثمان شاہ صاحب سے سر کیا ڈیفینیشن کیا ہے دہشت گردی، ٹیررزم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ مفتی بائنی واز ناٹ ٹیررزم۔ سر ٹیررزم کی انٹرنیشنل ڈیفینیشن تو ابھی تک یونیفارم نہیں ہے کوئی بھی، کیونکہ اپنا کچھ کنٹریز کے جی بالکل بالکل ایسے ہی بالکل ہے، انڈیا کے فریڈم فائٹر ہمارے ٹیررسٹ ہیں، ہمارے ٹیررسٹ ان کے فریڈم فائٹر ہے۔ میرے حال میں یہاں پہ جو اپنا بات کی بھٹی صاحب نے، وہ ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ دنیا اس وقت مورل ڈریون جو ہے نا، وہ اس پالیسیز کو لے کے دنیا کے لیڈرز اس سے نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں کے اوپر سٹارک ریالٹی سب کو پتہ ہے۔ ابھی میرے خیال میں جو 2 دن پہلے یونائٹڈ نیشن کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ہے جس کے اندر انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم نے بتایا کہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی ایک ریجنل تھریٹ بن رہا ہے اور پاکستان کو اس سے کتنا بڑا خطرہ لاحق ہے، اور اسی طریقے سے خود امریکہ کے جو انوائے ہیں وہاں پہ ڈروتھی شیعہ، انہوں نے اس چیز کو اپنا ایمپلیفائی کیا وہاں پہ
کہ داعش جو ہے پاکستان اور افغانستان کے علاوہ پورے ریجن کے اندر ایک اپنا تھریٹ ہے اور گلوبل فنومنا بننے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہمارے بارے میں فرما رہے تھے یا جو جوائنٹ ان کی اسٹیٹمنٹ نکلی ہے وہ مودی کو خوش کرنے کے لیے تو ہو سکتی ہے, جیسے آپ سے آف دا ریکارڈ ہم تھوڑی دیر پہلے اپنا بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, لیکن میرے خیال میں جو پاکستان ہے اس کے اینڈ پہ بڑی گراس مسٹیکس ہوئی ہیں. ہمیں ہائی ٹائم ہے کہ پاکستان کو اپنی سیکیورٹی اور فارن پالیسی کو ریوائز کرنے کی اور ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اتنی بڑی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد صرف فارن آفس کے اسپوکس پرسن کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہو جانا, اس کا میرے خیال میں یہ پاکستان کے جرنلسٹوں کو پتا ہوگا کہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا اندیشہ ہے اس اسٹیٹمنٹ سے, اور یہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول میں بھی مددگار نہیں ہوگا. اٹ از ون سائڈڈ اینڈ اٹ از مس لیڈنگ. گمراہ کون ہے؟ یک طرفہ ہے, سفارتی اصولوں کے منافی ہے. میرے خیال میں یہ وہ سارے روایتی الفاظ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سفارتکاری کے دوران وہ دلچسپ امور پہ تبادلہ خیال اس طرح کا کنٹینٹ ہے. لیکن میرے خیال میں یہاں پہ اٹ از پرٹیننٹ ٹو مینشن ہیئر جو F-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی دینے کی, سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کی بات کی ہے امریکہ نے, میرے خیال میں وہ ایک اپنا ہمارے لیے ایک بڑا کنسرن ہے پاکستان کے لیے. اور پاکستان نے اس کو باقاعدہ طور کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہمارے جو ڈپلومیٹک مشن ہے منیر اکرم, انہوں نے اس چیز کو وہاں کے اوپر اپنا ری انفورس کیا ہے. عثمان صاحب, سرکاری رسپانس تو آئے گا F-35 پہ. میری ابھی پاکستان کے PAF کے سابق ایئر مارشل سید محمد خان صاحب سے بات ہوئی ہے, ابھی ایک کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہی ہوا اس بات کو, بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ. اٹس ناٹ اے میٹر آف کنسرن فار پاکستان F-35.